اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ یعنی دنیا کی جو محبت ہے، مال کی محبت ہے، یہ نہیں پیدا ہونے دی اپنے بندوں کے دلوں کے اندر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کا دوسرا اعتراض تھا اس کا جواب دیا ہے کہ یہ جو ہے ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، تو فرمایا پھر نہ کھانے پینے والے فرشتے اگر اس دنیا میں ہوتے تو ہم ان کو مبعوث کر دیتے۔ تیسرا ان کا بڑا اعتراض یہ تھا کہ جو اللہ کے رسول ہیں ان کے ساتھ فرشتے پروٹوکول ہونا چاہیے، تو فرمایا یہ ہمارے فرشتے عام نہیں ہیں، جب فرشتے آ جاتے ہیں پھر کسی کو مہلت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتے ہیں یہ ایسے نہیں ہیں کہ بس ان کو حکم دیا جا کے دنیا میں یہ چلنے پھرنے لگ جائیں، بلکہ جب یہ ہمارے فرشتے دنیا میں آتے ہیں پھر اس قوم کو کبھی مہلت نہیں دی جاتی۔ فرشتوں کا آنے کا عمل کیا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اللہ کی جو دین کی دعوت ہے اس کو قبول کرو، قبول نہیں کرتے تو اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو فرمایا انبیاء کے ساتھ میں فرشتوں کو بھیج دیتا ہوں، پہلے یہ مد نظر رکھے کہ پہلے جتنے انبیاء کے ساتھ فرشتے آئے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، تو جب فرشتے پہنچ گئے قوم نے بات نہیں مانی تو ان کے اوپر جو ہے عذاب مسلط کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر اسی صورت کے اندر فرقان کے اندر اپنے مومن بندوں کی صفات کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا اللہ کے رحمان کے وہ بندے ہیں یمشون علی الارض ہونا، جو زمین کے اوپر بڑی آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی چال کے اندر بڑی محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، نہ تو بالکل سست کاہل آدمی کی طرح چلتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک شخص کو دیکھا تھا، وہ لاغر ہو کے چل رہا تھا سستی کے ساتھ جھکا ہوا، تو انہوں نے کوڑا مارا۔ میں کہ اللہ کو کبھی مومن بڑا پسند ہے، تو ذرا ہوشیار چست چلاک ہو کے بازار کے اندر چلنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ چست چلاکی کا مطلب ہے کہ سینہ نکال لیں، بازو جو ہے پھیلا لیں، اور جو ہے انسان کا جو رنگ ہی بگڑا ہوا ہو جسے تکبر کہتے ہیں، یہ انداز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اوپر اکڑ کے مت چلو۔ اگر اتنا ہی تمہارے اندر تکبر ہے تو پھر ذرا زمین پھاڑ کے دکھاؤ چلتے ہوئے اپنے پاؤں کے ساتھ۔ اگر اتنا ہی تکبر ہے تو پہاڑوں کی بلندیوں تک اپنے آپ کو ذرا لمبا کر کے دکھاؤ۔ تمہاری حیثیت اور اوقات کیا ہے کہ ایک شخص پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو کے دیکھے تو ایسا لگتا ہے نیچے جیسے یہ گندگی کا چھوٹا سا ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے، تو کس بات کا تکبر کر رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی صفت ذکر کی ہے کہ وہ بڑی جو ہے آہستگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو یہ نرمی آہستگی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، ہمارے ہاں جو جاہل کا لفظ یہ تقریباً استعمال کیا جاتا ہے بیوقوف آدمی کے لیے، جبکہ جاہل کا لفظ ہر اس شخص کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جس کو آپ کی بھی معرفت نہیں ہے، وہ آپ سے جاہل ہے۔ کہ آپ مثال کے طور پہ ایک اہل علم آدمی ہے، مجھے اس کا نہیں پتہ کہ یہ اہل علم ہے، تو میں اس کے بارے میں تعارف کے اندر جاہل ہوں، تو اب میں اپنی جو ہے ہیچ اور نیچ سوچ کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کروں، تو جو اللہ والے ہیں وہ یہ نہیں کہتے تجھے پتہ نہیں میرا سٹیٹس کیا ہے، تجھے بولنے کا ہی نہیں پتہ، نہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس کو سلام کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، سلام کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں، سلام تحیہ، سلام دعائیہ اور سلام متارکہ۔ سلام تحیہ وہ سلام ہے جو آپ گفتگو کرنے سے پہلے جس کو شریعت اسلامیہ نے ملاقات کے وقت فرض قرار دیا ہے، اور فرمایا السلام قبل الکلام، گفتگو کرنے سے پہلے جو ہے آپس میں سلام کرنا چاہیے ملاقات کے وقت۔ اور نبی علیہ السلام اس شخص کی بات کا جواب نہیں دیتے تھے جو سلام سے ابتدا نہیں کرتا تھا، یہ فرض ہے اور اس کا جواب دینا بھی فرض ہے۔ اگر مجلس کے اندر موجود ہیں 1-2 شخص بھی جواب نہیں دے رہے تو سب کے سب گناہ گار ہو جائیں گے، تو اگر 1-2 دے جائیں تو فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے، تو اس سے وہ سب جو ہے گناہ سے بچ جائیں گے۔ دوسرا ہے سلام دعائیہ۔ سلام دعائیہ وہ ہے جو دعا کرتے ہوئے کسی کے لیے سلام کرنا، جس طرح پہلے خط کے اوپر لکھتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پڑھنے والا بھی اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آج میسج کا دور ہے تو اس کے ذریعے بھی اس کے اوپر السلام علیکم ورحمۃ اللہ
تو یہ یعنی دعا کے لیے سلامتی کہی جاتی ہے، تو یہ ایک دعا ہے، اس کا جواب دینا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یہ ضروری نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو سلام قبرستان میں جا کے کہی جاتی ہے، بعض لوگ جو ہیں اپنے نظریات کے کمزور، وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ فرشتے سنتے ہیں، لو جی اگر سنتے نہیں تو سلام کیوں کہنا ہے؟ ان کو سلام تحیہ نہیں کہا جاتا، بلکہ ان کو سلام دعائیہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی تم پہ سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، تم ہم سے پہلے گزر چکے ہو، مومن ہو، مومنات ہو، تم ہم سے مقدم ہو، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو یہ سلام دعائیہ ہے، اس کا جواب یا اس کا سننا لازم نہیں ہوتا۔ جب ہم خاتمے لکھتے ہیں تو وہ سن نہیں ہوتا، یا میسیج لکھتے ہیں تو وہ سن نہیں ہوتا کہ میں جو ہے نا مجھے کوئی شخص سلام کہہ رہا ہے۔ تو یہ ہے سلام دعائیہ۔ تیسرا سلام ہے سلام متارکہ، کہ جب کوئی حد سے زیادہ تجاوز کر جائے اور وہ اپنی جو ہے کم ظرفی پہ اتر آئے، تو اس کے لیے پھر جیسے ہم کہتے ہیں اچھا بھی اللہ تیرا بھلا کرے، ٹھیک ہے بھائی تو زیادہ سمجھدار ہوگا، تیری اپنی سوچ ہے، اللہ تیرے پہ سلامتی کرے، بس ٹھیک۔ تو یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا پیغام، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تو فرمایا زندگی دن بڑا خوبصورت گزارتے ہیں، جاہلوں کے ساتھ ضد نہیں کرتے، لیکن وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رات کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے سجدوں کی حالت میں، قیام کی حالت میں یہ گزارتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، اپنے اوپر رات کا قیام لازم کر لو۔ یہ تو اللہ نے مطلب فضل اور کرم کیا رمضان المبارک میں، اصل تو یہ تربیت کا مہینہ ہے، تو یہ ہمیں تربیت دی جا رہی ہے کہ رات کا قیام، ایسے یہ 11-13 رکعتیں جو ہم پڑھتے ہیں، اس سے عادت بنائیں کہ میں نے رات کا قیام کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے، بے شک 2 رکعت جو ہیں وہ لازمی کریں، کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا جتنے بھی اللہ کے ولی اس دنیا میں پیدا ہوئے، ایک بھی ولی ایسا نہیں ہے جو تہجد گزار نہ ہو۔ مقام میں جو ہے ولایت پہ انسان اللہ کا قرب جو ہے اس وقت حاصل ہوتا ہے جب آدمی تہجد گزار بن جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے انسان کے گناہ جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں، ان کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا منحات للاسم، اگر بندے کے گھر کے اندر جو ہے محلے کے اندر علاقے کے اندر گناہوں کا عروج ہو تو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری دعوت اثر کرے اور معاشرے سے گناہ ختم ہو جائیں، تو ضروری ہے کہ وہ معاشرہ تہجد گزار بن جائے، اپنے گھر کے بچوں کو، بچیوں کو، جو ہے بیوی کو، گھر والوں کو تہجد گزار بنا دے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے گناہوں کو ختم کر دیں گے معاشرے کے اندر سے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ یعنی دن رات اتنے خوبصورت گزارنے کے باوجود وہ یہ نہیں ہے کہ گھمنڈ میں آ جاتے ہیں کہ میں نے بڑی نیکی کی ہے، پھر بھی اللہ کے سامنے کیا کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ تیری رحمت کے بل بوتے پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، بس اس کو قبول کر لے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کے رکھے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ بندہ جہنم سے بچا کے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ اے اللہ ہمیں وہ مطلوب و مقصود ہے، ہمیں وہاں تک لے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو واقعات ہے، بوڑھی اماں کی 4 سال خدمت کی، ہاتھ پاؤں سے اپاہج، آنکھوں سے اندھی، 4 سال تک اس کو روٹی چبا چبا کے اور جو ہے اس کی صفائی جو ہے قضاء حاجت سے اس کو فارغ کروانا، یہاں تک نام تک نہیں بتایا۔ حضرت عمر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رات دیکھ لیا، اگلے دن جب پوچھا تو بتایا نہیں، اگلی رات پھر جو ہے نا کھوج لگا کے دیکھا کہاں جاتے ہیں، جب حالت اور کیفیت دیکھی اماں سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے، کتنی دیر سے، کہتے یہ نہیں پتہ کون ہے، 4 سال سے میری خدمت کر رہا ہے۔ تو جلدی سے واپس پلٹے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے، تو مسجد نبوی میں حضرت عمر بن خطاب اللہ کے سامنے کھڑے قیام کی حالت میں یہی آیات پڑھ رہے تھے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ تو حضرت عمر بن طفیل کہتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے دوران نماز ہی ان کو پیچھے سے پکڑ لیا اور فرمایا اے عمر مجھے اللہ کی قسم ہے اگر اللہ نے آپ کو جہنم سے نہیں بچانا تو اس دنیا میں پھر اللہ نے کوئی ایسا انسان نہیں پیدا کیا جو اتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہا ہے کہ 4 سال ایک بوڑھی اماں کی خدمت کر رہا ہے، اپنا نام تک نہیں بتایا۔ یہ ہے اللہ والے۔ تو فرمایا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیگر اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، جو ہے کسی نفس کو قتل نہیں کرتے، کسی کے اوپر تہمت نہیں لگاتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مومن بندے کی صفات ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو یہ چیز ذکر کی ہے کہ
دعوت جو ہے، دین کا کام جو ہے، یہ مومن کی بڑی صفت ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کبیر جو ہے اس کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ فرمایا کیونکہ یہ مکی صورت ہے تو فرمایا ان کے ساتھ جہادن کبیرہ، بڑا جہاد کرتے رہیں۔ بڑا جہاد کیا ہے؟ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، سمجھائیے، ان کو جو ہے اللہ کا تعارف کروائیے، یہ بڑا جہاد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ بہت بڑا جہاد جس کو قرار دیا ہے وہ کیا ہے؟ کلمۃ حق عند جور سلطان، ظالم حکمران جب ظلم ہو رہا اس وقت حق بات کا اعلان کرنا، یہ بڑا بہترین جہاد ہے اللہ کے ہاں۔ تو جب شرک بدعت جو ہے وہ اس کی توتی بول رہی ہو اس وقت اللہ کے توحید، انبیاء کی سنت کو ذکر کرنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے، اور اپنے آپ کو اس کے اندر انسان کو مصروف کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری صورت کے اندر اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ ایک کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ شفاعت کے لیے انشاءاللہ الگ سے یہ کسی طاق رات میں موضوع بیان کریں گے، اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کس طرح ہے۔ بہرحال اختصاراً یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت اور اس انسانیت کی جو ہے بھلائی کے لیے 9 سجدے کریں گے میدان حشر کے اندر، اور ایک سجدہ جو ہے وہ 8 دن اور 7 راتوں کے اوپر مشتمل ہوگا۔ 9 سجدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو سنا نا ایک سجدہ کریں گے تو فرمایا ارفع راسک یا محمد سل توتا وشفع تشفع، سفارش کیجیے، آپ کی سفارش کیجیے۔ ایک نہیں 9 سجدے کریں گے، لیکن کیا وہاں صرف سفارش ہوگی؟ نہیں، یہ فیصلہ وہاں ہونا ہے کہ سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی یا شکایت ہوگی۔ فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، وہاں پہلے بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، جب بولنے کی اجازت ملے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروہ کو اپنے سامنے کھڑا کر لیں گے، یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، یہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ میری امت آئی ہے، یہ وہی ہے جو محب مصطفیٰ تھے، یہ وہی ہیں جو جاں نثار تھے، وفادار تھے، زبانی کلامی حبدار تھے، جو نعروں میں بڑے بلند تھے، لیکن اللہ اب کیا ان کی سفارش کروں؟ نہیں، آج ان کی شکایت ہے اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ وہ بد نصیب میرے ہیں جنہوں نے میرے بعد قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آج سوچنے کا مقام یہ ہے۔ امام ابن حجر علیہ الرحمہ نے بتایا کہ قرآن کو چھوڑنے کے کیا معنی ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص کو ناظرہ قرآن نہیں آتا اس نے بھی قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ 5 معنی ہیں قرآن کو چھوڑنے کے۔ ناظرہ قرآن نہیں آتا تو اس نے چھوڑ دیا ہے، تو قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ نمبر 2 پہ ناظرہ قرآن تو اس نے پڑھ لیا ہے، لیکن جو اس کے حق تھے ادا کرنے کے وہ نہیں ادا کر سکا، تو اس نے بھی قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ نمبر 3 پہ قرآن کو سمجھا نہیں ہے، ترجمہ نہیں پڑھا۔ ناظرہ پڑھ لیا اچھے طریقے سے، اس کو تجوید جو ہے قواعد اس کے وہ سمجھ لیے، لیکن اس نے ترجمہ اللہ مجھے کہتا کیا ہے، پیغام کیا ہے اللہ کا ان 30 پاروں میں، یہ غور نہیں کیا، تو وہ شخص بھی اس نے بھی قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ اب خود سمجھ لیا ہے اس پہ عمل نہیں کرتا، تو اس شخص نے بھی قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ عمل خود کرتا ہے لیکن اس کو آگے سکھاتا نہیں ہے، لوگوں تک اس کی تعلیم دینے کی کوشش نہیں کرتا جتنی اس کے پاس وسعت ہے، تو اس شخص نے بھی قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ تو یہ 5 لوازمات ایسے ہیں جن کو پورا کیا جائے تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت اور سفارش کے ہم حقدار بنیں گے، ورنہ ہماری شکایت ہوگی۔ آج ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش یا شکایت کس راہ کے اوپر چلے ہوئے ہیں، دونوں کام کل قیامت کے دنوں نے۔ اور جب سب رشتے ناتے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ہر رشتہ ناتا تعلق ٹوٹ جائے گا، اللہ نہ کرے ایک ہی سہارا پیغمبر کی شفاعت کا اس وقت ہوگا۔ اگر اس جگہ بھی شفاعت کی بجائے میری یا آپ کی شکایت لگ گئی تو بتاؤ میرے اور آپ کے بچاؤ کا ذریعہ کیا ہو؟ تو اس کے لیے آج ہمیں اس چیز پہ غور کرنا ہے کہ میں کس قدر اپنے آپ کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ایک یہ چیونٹی کا واقعہ ذکر کیا ہے جو کہ بڑا تفصیلی ہے۔ ہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، نبی علیہ السلام نے ہدہد چیونٹی
اور مینڈک جو ہے ان کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، فرمایا ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، چیونٹی اور مینڈک اور ہدہد، ان تینوں کے جو اصحاف ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی باقی مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ کے ذات صفات پہ بڑا ایمان رکھتی ہیں، لیکن یہ بڑے غیرت مند ہیں، بڑے غیرت مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو پرندوں کا، جانوروں کا نا ادھر ذکر کیا، ہدہد اور چیونٹی کا۔ چیونٹی کا ذکر کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی جو ہے سلطنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش آئی، قحط پڑ گیا، بارش مانگنے کے لیے نکلے تو سامنے دیکھا چیونٹیوں کا جھنڈ جو ہے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ تو جب جھنڈ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر دیکھا تو کہنے لگے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں جاؤ اپنے جو ہے نا بلوں کے اندر جا کے گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا جو لشکر ہے تمہیں روند نہ جائے، وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ تو الگ بات ہے نا کہ آج ہمارے جھگڑے ہو رہے ہیں کہ کون عالم الغیب ہے اور کون نہیں۔ چیونٹی کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے کہ انبیاء حضرت سلیمان علیہ السلام آئے ہیں، ہمیں روند کے چلے جائیں گے، ان کو پتہ نہیں چلے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں جب ڈالی تو وہ اللہ سے دعا مانگ رہی تھی، اللہم انا خلق من خلقک ولیس بنا غنن سقیاک، اللہ میں بھی تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہوں، مجھے بھی اسی طرح ضرورت ہے پانی کی، بے شک بارش زیادہ ہو تو بلوں کے اندر جا کے ان کے غرق ہونے کا بھی سبب بن سکتا ہے، لیکن اس انسانیت کے غم کے لیے اللہ نے اس چیونٹی کو جو ہے غیرت اور حیا سکھائی ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور غیرت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ اس قدر پسند آئی ہے، فرمایا چیونٹی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہدہد ہے، اس نے بھی اسی طرح یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اس لیے تھا، اللہ تعالیٰ نے اس ہدہد کو یہ یعنی اتنی معرفت دی ہوئی تھی کہ یہ چلتے زمین سے دیکھ لیتا تھا پانی کہاں قریب ہے، تو لشکر لے کے جا رہے اچانک دیکھا تو ہدہد غائب ہے، پانی کی ضرورت ہے، ابھی پانی کدھر ہوگا، یہ جائے دیکھ کے بتائے کہ کس علاقے میں پانی ہے، ادھر قریب میں، تو پانی کی اطلاع کوئی نہیں کر رہا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا، فرمایا بغیر اطلاع کے کیا ہے، آئے گا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا یا بڑی آج سزا دوں۔ تو آ کے اس سب سے پہلے کیا کہا، اے پیارے سلیمان، بس میں نکلا تھا، ایک جگہ دیکھی وہ لوگ اللہ کے سوا جو ہے عورت کو سجدہ کر رہے ہیں، سورج اور چاند کو سجدہ کر رہے ہیں، ان کو یہ لائق نہیں ہے کہ جو سب ان سب کا خالق ہے اللہ اس کو سجدہ کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے یہ عقیدہ توحید کا ذکر اور غیرت توحید اس ہدہد نے ذکر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور نمبر 3 پہ مینڈک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بھی نہیں قتل کیا جائے۔ امام دمیری رحمہ اللہ نے حیات الحیوان میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا بڑا ذکر کرنے والے تھے، سارے انبیاء میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے حضرت داؤد علیہ السلام۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ سے اسی طرح التجا کرنے لگے، یا اللہ تیرا میرے سے بڑھ کے بھی کسی نے ذکر کیا ہے تیری مخلوق میں سے، تیرا میں نے اتنا ذکر کیا ہے، کوئی لمحہ چھوڑا ہی نہیں ہے، ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحمید ہی کیا۔ فرمایا اچھا آج پھر میں نے تیرے اپنی ایک مخلوق سے ملاقات کرواتی، تو فرمایا مینڈک کس سے اللہ تعالیٰ نے ملاقات کروائی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا بھی اللہ کی مخلوق بتا تو اللہ کا دن میں کتنا ذکر کرتا ہے۔ تو مینڈک کہنے لگا جب سے میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے اس دن سے آج تک آج پہلی دفعہ رب کا ذکر چھوڑ کے آپ سے بات کرنے لگا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مینڈک کو بھی قتل نہیں کیا۔ اور اگر یہ مخلوق جو غیر مکلف ہے اگر یہ اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کر لے تو شریعت کہتی ہے ان کو قتل نہ کرو، ان کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اگر یہ اشرف المخلوق اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کر لے، کیا میرا رب ہماری حفاظت کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ ایسے ہی ہم پریشان ہوتے پھرتے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرے، ذکر اللہ کے جو عقیدہ توحید ہے، اللہ کے جو توحید کے بارے میں ایک مومن کی غیرت ہے اس کے اوپر مضبوط ہو جائیں، انشاءاللہ میرا اللہ دنیا میں بھی عزتوں سے نواز دے گا، کل قیامت کے دن بھی اللہ میرا عزتوں سے نواز دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا۔